اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں آج خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور کلاس کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی کلاس میں ہم آخری پارہ جو اماں پارہ کہلاتا ہے اس کے آخری چند صورتوں کی تلاوت کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو تجوید کے قواعد ہم اب تک پڑھ چکے ہیں اس تعلق سے بھی دہرائی کریں گے۔ تو سب سے پہلے آج کے کلاس میں ہم سورۃ القارعہ سورت نمبر 101 یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ شروع کرتے ہیں تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ ناظرین کرام، سب سے پہلی آیت القارعہ، اس کو میں نے ملا کے دوسری آیت کے ساتھ پڑھا ہے، تو ملا کے اگر پڑھیں گے جیسا لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے۔ اگر اس کو الگ الگ کرتے تو القارعہ، چونکہ آخر پر گول تا ہے، اس کو ہا ہے ساکنہ میں تبدیل کر کے وقف کریں گے، یہی قاعدہ وقف ہے۔ تو میں نے سب سے پہلے دونوں آیات کو ملا کے پڑھا، اس وجہ سے پہلے گول تا کو میں نے جس طرح سے لکھا ہوا ہے اسی طرح سے اس کو پڑھا ہے۔ القارعہ میں قاف کو پر پڑھیں گے، اس کے بعد آگے حصہ وما میں میم کے اوپر مد منفصل ہے، اس کو لمبا پڑھیں گے۔ دال جزم یہاں پہ قلقلہ کریں گے۔ را میں را کو پر پڑھیں گے۔ قارعہ قاف کو پر پڑھیں گے۔ یوم یکون الناس نون مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کل فراش را کو پر ادا کریں گے۔ مب با کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے، آخر پر دونوں ثا نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ مبثوث مبسوس، اگر اس طریقے سے پڑھیں گے تو یہ سین کی آواز ہوگی، تو یہاں پہ چونکہ ثا ہے جس کی صفت نرم ہے تو ہم اس کو نرمی کے ساتھ مبثوث اس طریقے سے پڑھیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، نون ساکن کے یہاں پہ اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ فَأَمَّا میم مشدد پہ ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ من ثقلت
نون ساکن کے یہاں پہ اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ موازینہ، زی جو زا ہے اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، را اور ضاد دونوں کو پر ادا کریں گے۔ وَأَمَّا میں میم مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ من خفت، یہاں پہ نون ساکن کا اظہار ہوگا کیونکہ حروف حلقی میں سے خا جو حرف وہ آیا ہے۔ اس کے بعد موازینہ، زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ فَأُمُّهُ میں میم مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ وما ادراک، ما کے اوپر مد منفصل ہے تو اس کو لمبا پڑھیں گے۔ ادراک، دال ساکن کو قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے اور را کو پر ادا کریں گے۔ نارن، را کو پر پڑھیں گے۔ تو اس کے یہ قواعد تھے۔ اگلی سورۃ التکاثر، سورۃ نمبر 102 102، اس کی تلاوت شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ الہاکم التکاثر، سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے بعد را کو پر پڑھیں گے۔ حتی زر، زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے اور را ساکن کو پر ادا کریں گے۔ مقابر میں قاف کو پر اور را کو آخر پر باریک پڑھیں گے۔ کلا سوف تعلمون میں سین کو سختی کے ساتھ، اس کے بعد ثم کلا، اس کے بعد ثم کلا سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور سوفا میں سین کو سختی کے ساتھ۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، قاف کو پر پڑھیں گے۔ لترون، را کو پر پڑھیں گے اور نون مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ثم لترونہا، میم مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ لترونہا، را کو پر اور نون مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ عین الیقین میں قاف کو پر ادا کریں گے۔ ثم، میم مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ لتسألن، نون مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یومئذ، ذال کے نیچے جو تنوین ہے اس کا یہاں پہ اظہار ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے ایک حرف عین آیا ہے۔ اس کے بعد عن النعیم، نون مشدد ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگلی سورۃ العصر، سورۃ نمبر 103۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر، صاد کو پر پڑھیں گے۔ ان میں نون کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔
انسانہ میں نون ساکن کا اخفا ہو گیا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ خسرو را آخر پہ جو ساکن ہوگا اس کو پر پڑھیں گے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں صاد کو پر پڑھیں گے۔ وتواصوا صاد کو یہاں پہ پر پڑھیں گے۔ اگلا وتواصوا بالصبر، صاد دونوں جگہ پر پڑھیں گے، با کو قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور آخر پر جو را ساکن ہو رہا ہے اس کو بھی پر ادا کریں گے۔ اگلی صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ ناظرین کرام، ویل لکل ہمزۃ لمزہ دونوں جگہ زا سختی کے ساتھ پڑھیں گے، اور آخر پر تا مربوطہ جو گول تا ہے اس کو ہم ہائے ساکنہ کے ساتھ وقف کریں گے۔ اگلی آیت الذی، ناظرین کرام ہم وقف کے قاعدے میں پڑھ چکے ہیں، اگر آیت کی شروعات نون قطنی کے ساتھ ہو تو وہ ملاتے وقت، یعنی پہلی اور دوسری آیت دونوں ملاتے وقت ہی پڑھا جائے گا، ورنہ نہیں ملائیں گے تو اس صورت میں نون قطنی نہیں پڑھیں گے، جبکہ اس کے اوپر جو الف ہے اس پر زبر دے کر پڑھیں گے۔ اس لیے میں نے الذی جمع اس طریقے سے پڑھا ہے۔ الذی میں دال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ ما لوں و لام کے اوپر جو تنوین ہے اس کا ادغام واو میں ہو گیا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد یحسب ان نون مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ما لہو یہاں پہ مد منفصل ہے، لمبا پڑھیں گے۔ اخلدہ خوا کو پر پڑھیں گے۔ کلا لیمبدن نون ساکن کے یہاں پہ اقلاب ہوا ہے، یعنی نون ساکن کی جو آواز ہے وہ میم میں تبدیل کر کے اس کو پڑھیں گے ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ فی الحطمہ طا کو پر پڑھیں گے۔ وما میم کے اوپر مد منفصل ہے، اس کو بھی لمبا پڑھیں گے۔ ادراکا دال ساکن کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے، را کو پر ادا کریں گے۔ ملحطمہ طا کو پر ادا کریں گے۔ نار اللہ اللہ کے لام کو اور را دونوں کو حروف کو پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد التی تطلع، ناظرین کرام یہاں پہ تین تا، شروع کے دو تا جو نا یہ باریک، اور تیسرا جو تا ہے اس کو پر پڑھیں گے۔ التی تطلع، تو یہ تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے تلفظ میں۔ علی الافئدہ، انہا میں نون مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ علیہم میم مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے بعد صاد کو پر ادا کریں گے۔ فی عمد، دال کے نیچے جو تنوین ہے اس کا ادغام میم میں ہو گیا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اگلی صورت سورۃ الفیل، صورت نمبر 105 شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ ناظرین کرام، علم ترا، را کو پر پڑھیں گے، کیف فعل ربک، یہاں پہ بھی را کو پر ادا کریں گے، اصحاب صاد کو پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد علم یجعل، جیم ساکن کو کلکلا کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے، قیدہم فی تضلیل، ضاد کو پر ادا کریں گے، وارسل میں را کو پر ادا کریں گے، طیرن، دونوں تا اور را دونوں حروف پر ادا کیے جائیں گے، ترمی، را ساکن جو ہے اس کو پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم بھی، میم ساکن اس کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں پہ میم ساکن کا اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ حجارتن، را کو پر ادا کریں گے، اس کے بعد تا کے نیچے جو تنوین ہے اس کے ادغام میم میں ہو گیا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ من سجیل میں نون کا اخفا ہو گیا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز یہاں پہ ہوگی۔ فجعلہم کعصف، صاد کو پر پڑھیں گے اور فا کے نیچے جو تنوین ہے یہ میم میں ادغام ہو گیا اس کا تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز یہاں پہ ہوگی۔ ناظرین کرام، اگلی صورت سورہ قریش ہے، صورت نمبر 106، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ لإیلاف قریش، یہاں پہ قاف اور را دونوں پر ہوں گے اور آخر پہ مد عارض لین، اس وجہ سے اس کو لمبا تھوڑا پڑھیں گے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء، تا کے اوپر مد متصل ہے اس کو لمبا پڑھیں گے، والصیف، صاد کو بھی لمبا پڑھیں گے، یہاں پہ بھی مد عارض لین کا قاعدہ ہے تو اس کو تھوڑا لمبا پڑھیں گے۔ فلیعبدوا رب، را کو پر پڑھیں گے، ھذا البیت یہاں پہ مد کریں گے، مد لین عارض، الذی، غال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور جو مد ہے مد منفصل لمبا پڑھیں گے۔ اطع، طا حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے تو قلقلہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اطعمہم، میم مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ من جو، میم من جو، یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ آواز ہوگی۔ اس کے بعد عین کے نیچے جو تنوین ہے اس کا ادغام واو میں ہو گیا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ فآمنہم میں میم مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد من خوف، نون ساکن کے یہاں پہ اظہار ہوگا کیونکہ حروف حلقی میں سے حرف خوا آیا ہے۔ اگلی صورت سورۃ الماعون، صورت نمبر 107 شروع کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ارأیت الذی را کو پر پڑھیں گے، الذی میں ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، یکذب یہاں پہ بھی ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، فذالک الذی ذال دونوں جگہ ہے، فذالک اس کے بعد الذی دونوں جگہ نرم پڑھیں گے۔ اگلی آیت ولا یحض ضاد کو پر پڑھیں گے، علی طعام تا کو پر پڑھیں گے، فویل للمصلین صاد کو پر پڑھیں گے، الذین میں ذال کو پر پڑھیں گے، عن صلاتہم نون ساکن کا یہاں پہ اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے۔ اگلی آیت الذین میں ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، ہم یراؤون را کے اوپر مد متصل ہے تو اس کو لمبا پڑھیں گے، ویمنعون الماعون آخر پر معون کو لمبا پڑھیں گے، مد عارض کا قاعدہ یہاں پہ لاگو ہوتا ہے۔ اگلی سورت سورۃ الکوثر سورت نمبر 108 شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے انا جو نون مشدد ہے ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اور جو اوپر مد ہے مد منفصل اس کو لمبا پڑھیں گے۔ اعطینا تا کو اس کو پر پڑھیں گے، کوثر سا کو نرمی کے ساتھ اور را کو پر پڑھیں گے۔ فصلی لی صاد کو پر پڑھیں گے اور ربک میں را کو پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد وانحر نون ساکن کے یہاں پہ اظہار ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے ایک حرف ح آیا ہے، آخر پر را ساکن کو پر ادا کریں گے۔ ان نون مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، شانئک هو الابتر با کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے، آخر پر را ساکن کو پر ادا کریں گے۔ اگلی سورت سورۃ الکافرون سورت نمبر 108۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے قل میں قاف کو پر پڑھیں گے، یا مد منفصل ہے اس کو ہم
لمبا پڑھیں گے. الکافرون یہاں پہ مد عارض ہے، لمبا پڑھیں گے اس کو. لا میں مد منفصل ہے، اس کو لمبا پڑھیں گے. اور اگلی آیت ولا، لام کے اوپر مد منفصل ہے، اس کو لمبا پڑھیں گے. انتم میں نون کا اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی. عابدون ما، یہاں پہ ما میم کے اوپر مد ہے، مد منفصل لمبا پڑھیں گے. اعبد، آخر پر دال ساکن ہوگا تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے. ولا یہاں پہ مد منفصل ہے تو لمبا پڑھیں گے. انا، ناظرین کرام اس تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں، جو لفظ انا ہے نون کے ساتھ جو الف ہوگا وہ الف نہیں پڑھا جائے گا، صرف انا، انا اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے. تو اسی لیے میں نے ولا انا عابدم اس طریقے سے پڑھا ہے. عابدم ما، دال کے اوپر جو تنوین ہے اس کا ادغام میم میں ہو گیا ہے تو یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی. عبدتم میں یہاں پہ ادغام متقاربین یعنی دو قریب المخرج حروف کا ادغام ہونا، اس کو کہتے ہیں ادغام متقاربین. تو یہاں پہ دال کا ادغام تا میں ہو گیا ہے، اس لیے دال کی اپنی آواز نہیں ہوگی یہاں پہ. ولا انتم میں لام کے اوپر مد منفصل ہے، لمبا پڑھیں گے. انتم میں نون کا اخفا یہاں ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی. اس کے بعد ما اعبد، میم کے اوپر مد منفصل ہے، اس کو لمبا پڑھیں گے. دال ساکن ہوگا تو اس کو حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے تو قلقلہ کی صفت سے اس کو پڑھیں گے. اس کے بعد اگلی سورت سورۃ النصر 110 نمبر کی سورت ہے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ناظرین اکرام سب سے پہلے اذا ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. جا، جیم کے اوپر جو مد ہے مد متصل، اس کو لمبا پڑھیں گے. نصر اللہ، صاد، را اور اللہ کا جو لفظ لام ہے یہ تینوں حروف پر ہوں گے. والفتح، یہاں پہ تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے احباب سے. سورۃ النصر کی پہلی آیت کو اذا جاء نصر اللہ والفتح تا کے اوپر زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، جبکہ یہاں پہ تا کے اوپر جزم ہے تو اس کو جزم کے ساتھ والفتح ایسے پڑھیں گے. اگلی آیت ورا، را کو پر پڑھیں گے. تناسا میں نون مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. یدخلون میں دال ساکن کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے. فی دین اللہ، اللہ کے لام یہاں پہ باریک پڑھیں گے. افواجا، جیم کے اوپر دو زبر ہیں، وقف کے قاعدہ کے مطابق آخری حرف پر اگر دو زبر ہیں تو اس کو ایک الف میں تبدیل کر کے پڑھیں گے. فسبح بحمد ربک، را اس کو پر پڑھیں گے. اس کے بعد وستغ، غین کو پر پڑھیں گے. انہو میں نون مشدد کو اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اگلی سورت سورۃ اللہب، سورت نمبر 111 شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
تبت یدا، دال کے اوپر جو مد ہے مد منفصل، اس کو لمبا پڑھیں گے۔ لہب، با کے نیچے جو تنوین ہے اس کا ادغام واو میں ہو گیا ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ وتب، یہاں پہ با کے اوپر تشدید ہے اور با وقف کرتے ہوئے ساکن بھی ہو رہا ہے، تو یہاں پہ دو چیزیں ہوں گی، ایک تشدید بھی ادا کیا جائے گا اور ساتھ میں قلقلہ کی صفت بھی یہاں پہ ادا ہوگی۔ اگلی آیت ما کے اوپر مد منفصل ہے، اس کو لمبا پڑھیں گے۔ اس کے بعد عنہ میں نون کا اظہار ہوگا کیونکہ حروف حلقی میں سے حرف ہا آیا ہے۔ اس کے بعد وما کسب، آخر پر با ساکن ہو رہا ہے تو قلقلہ یہاں پہ ہوگی۔ سیصلا، پہلا سین اس کے بعد سواد، سین باریک اور سواد پر ادا کیے جائیں گے۔ نارن، اور را کو پر پڑھیں گے اور را کے اوپر جو تنوین ہے یہاں پہ اس کا اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز۔ اگلی آیت وامرأتہ، اور را کو پر پڑھیں گے، حما، میم مشدد کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ حطب، طا کو پر پڑھیں گے اور آخر پر با ساکن کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ فی جیدہا حب، با ساکن کو قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ حبل، جو میم مشدد ہے اس کو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ مم، یہاں پہ پھر میم مشدد ہے، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، آخر پر دال ساکن کو قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگلی صورت سورۃ الاخلاص، صورت نمبر 112 ہے، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے قل میں قاف کو پر پڑھیں گے، هو اللہ، اللہ کا نام ادھر اس کو بھی پر پڑھیں گے، احد، دال ساکن کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ، اللہ کا جو لام ہے اس کو پر پڑھیں گے، سواد کو پر پڑھیں گے اور آخر پر دال کو قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ لم یلد میں دال ساکن کو قلقلہ کے ساتھ، آخر پر یولد میں بھی قلقلہ کے ساتھ دال ساکن کو پڑھیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، واو کے اوپر جو تنوین ہے اس کے یہاں پہ اظہار ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے ایک حرف حمزہ آیا ہے۔ اور احد آخر پر دال ساکن کو قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگلی صورت سورۃ الفلق، سورۃ الفلق جو ہے صورت نمبر 113 کی صورت ہے، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ناظرین کرام، قل میں قاف کو پر پڑھیں گے، اعوذ زال کو نرمی کے ساتھ، بربی میں را کو پر پڑھیں گے، الفلق قاف ساکن کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ من شر میں نون ساکن کا یہاں پہ اخفا ہوگا، ایک الف کو برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ ما خلق قاف کا آخر پر قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگلی آیت ومن شر میں نون ساکن کا یہاں پہ اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی۔ غاسقن میں غا جو ہے اس کو پر پڑھیں گے یعنی گول، اور قاف کے نیچے جو تنوین ہے اس کا یہاں پہ اظہار ہوگا،
تنوین کا، کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے۔ اذا میں ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، وقب میں قاف کو پر پڑھیں گے، اور با ساکن کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگلی آیت ومن شر، نون ساکن کی اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ شر، نون مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ثاتی، ومن شر النفاثاتی، سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ فی العقد، دال ساکن کو قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ومن شر، پھر نون ساکن کا یہاں پہ اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ حاسدن، دال کے نیچے جو تنوین ہے اس کا اظہار ہوگا، کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے ایک حرف حمزہ آیا ہے۔ آخر پر حسد، دال ساکن کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگلی صورت آخری صورت ہے سورۃ الناس، 114 نمبر کی صورت ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ قل، قاف کو پر پڑھیں گے، اعوذ ذال کو نرمی کے ساتھ اور را کو پر ادا کریں گے، اور الناس میں نون مشدد غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ملک الناس، پھر نون مشدد، الہ الناس، یہاں پہ بھی نون مشدد۔ یہ جتنے بھی نون مشدد ہیں ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد من شر میں نون ساکن کا اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ آخر پر الخناس، خا کو پر پڑھیں گے اور نون مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، صاد کو پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد الناس میں نون مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد من الجنتی، نون مشدد، اور والناس میں نون مشدد، دونوں جگہ نون مشدد ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم تجوید القرآن کلاسز کا آج اختتام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے تجوید القرآن کے پہلے مرحلے میں یسرنا القرآن کی شروعات کی، اور الحمدللہ یسرنا القرآن مکمل پڑھ لیے ہیں، اور وقتاً فوقتاً جو ضروری اور بنیادی قواعد ہیں اس تعلق سے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد تجوید القرآن کلاسز کے دوسرے مرحلے میں قرآن مجید کے مخصوص حصے، چنندے حصے جو عموماً نمازوں میں قرأت بالجہر میں پڑھی جاتی ہیں، ان صورتوں کو تلاوت کرنے کے بعد جو قواعد ہم تجوید کے تعلق سے پڑھ چکے ہیں ان قواعد کی دہرائی بھی کر لیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو ان کلاسز کے ذریعہ سے اپنے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور یہی امید کریں گے اور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کلاسز سے وہ احباب جو قرآن پڑھنا جانتے بھی ہیں اور وہ احباب جو قرآن پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں، ان سب کو بھی ان کلاسز سے بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کلاسز سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی اور اسی طرح قرآن مجید کی برکت سے ہمیں تا قیامت مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ تمام دعائیں قبول فرمائیں، اور قرآن مجید کی اہمیت کو ہم سمجھنے والے ہوں، اور اس کی تلاوت اور اس کے معنی کو سمجھنے والے ہوں، اور اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جو شخص قرآن مجید کو عزت دے گا وہ آسمان پر عزت پائے گا۔ تو ناظرین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کی عزت ظاہری صورت کے ساتھ ساتھ روحانی یا باطنی، یعنی اس کے تلاوت کرنے کے لحاظ سے، اس کے معنی و مطالب سمجھنے کے لحاظ سے ہمیں اس کی عزت دینی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔